نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط المستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صبح کی روشنی کو نکالنے والا ہے، اسی نے رات کو باعث آرام بنایا ہے اور سورج اور چاند کو مقررہ حساب کے مطابق چلایا ہے، اور یہ سب کچھ اس زبردست قوت والے اور سب کچھ جاننے والے کے اندازے کے مطابق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ستارے پیدا کیے تاکہ تم ان سے بر و بحر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کر سکو۔ ہم نے یہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو ان کا علم رکھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہی ہے وہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے، اور ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک سونپے جانے کی جگہ ہے۔ یہ نشانیاں ہم نے ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کی ہیں جو سوجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہی وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے ہم نے ہر طرح کی نباتات اگائیں اور ہرے بھرے کھیت پیدا کیے جن سے ہم تہ بدن دانوں والے خوشے نکالتے ہیں، اور کھجوروں کے شگوفوں کے گچھے پیدا کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات ہی کرتی ہے جو بوجھ کی وجہ سے جھکے ہوتے ہیں۔ نیز انگور، زیتون، انار کے باغات پیدا کیے جن کے پھل ملتے جلتے بھی ہوں گے اور الگ الگ بھی۔ ان کے پھل لانے اور پھلوں کے پکنے پر ذرا غور تو کرو، ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک قرار دیا ہے، حالانکہ اللہ نے ہی انہیں پیدا کیا ہے۔ پھر بغیر علم کے اللہ کے لیے انہوں نے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیے ہیں۔ جو کچھ یہ لوگ بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک اور بہت بلند ہے۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 101 سے لے کر آیت نمبر 105 تک ہے۔ تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبۃ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم۔ وہ آسمانوں اور زمین کو ایجاد کرنے والا ہے، اس سے اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں؟ اسی نے تو ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے زمین اور آسمان کو بغیر کسی مادے کے پیدا کیا ہے، بغیر کسی سابقہ نقشے کے وجود میں لائیں۔ اس سے مادہ پرستوں کا رد ہوا۔ میٹیریلسٹک جو قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ کوئی اسپیسیفک میٹیریل ہے جس کی وجہ سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے، اس طرح سے کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو یہاں پر رد کر رہے ہیں، اور کیونکہ اللہ کی بیوی ہی نہیں ہے لہٰذا اس کا کوئی بیٹا اور بیٹی ہو ہی نہیں سکتے۔ اس سے یہود و نصارہ اور مشرکین سب کا رد ہوتا ہے۔ یہود حضرت عزیر کو ابن اللہ کہتے تھے اور نصارہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو، اور مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ دوسرے ممالک کے مشرکوں نے تو اس قدر اللہ کے بیٹے بیٹیاں بنا ڈالے تھے کہ جن کا شمار ہی ممکن نہیں تھا۔ انہوں نے تو ایسے دیوی دیوتاؤں کی پوری نسل ہی چلا دی تھی، حالانکہ یہ سب چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں۔ آیت نمبر 102۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ یہ ہے تمہارے اللہ پروردگار کی صفات، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے لہٰذا اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ آیت نمبر 103۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ نگاہیں اسے پا نہیں سکتی جبکہ وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور وہ بڑا باریک بین اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی تمام تر نشانیاں، اپنی صفات بیان کرنے کے بعد یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں یہ سمجھا رہی ہے کہ جیسے انسان اپنی آنکھوں سے
اللہ کی ذات کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دیکھے ہوئے ہے، ہر کوئی اللہ کی نگاہ میں ہے۔ اس کے بارے میں ایک بہت ہی کامن جو ہے وہ حدیث ہے، بہت ہی زیادہ مشہور حدیث ہے، وہ یہ ہے: کیا اس دنیا میں دیدار الہی ممکن ہے؟ مسروق بن اجدع کہتے ہیں کہ میں سیدہ عائشہ کے پاس بیٹھا تھا، انہوں نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ ان میں سے کوئی بات بھی اگر کسی نے کہی تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ نمبر 1، جس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اپنے پروردگار کو دیکھا ہے، اس نے اللہ پر بڑا جھوٹ باندھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی نگاہیں اس کو نہیں دیکھ سکتی اور وہ سب کو نگاہ میں رکھے ہوئے ہے، جو آیت ہم لوگ یہاں پر پڑھ رہے ہیں۔ مسروق کہتے ہیں کہ میں اس وقت تکیہ لگائے ہوئے بیٹھا تھا، میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا: ام المومنین جلدی نہ۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اللہ کی قسم میں نے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ تو جبریل تھے جنہیں میں نے دیکھا تھا، اور دونوں بار ان کی اصلی صورت میں نہیں بلکہ آسمان سے اترتے دیکھا، اور وہ اتنے بڑے تھے کہ زمین اور آسمان کے درمیان کی فضا بھر گئی تھی۔ اور جس نے یہ سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منزل من اللہ وحی سے کچھ چھپایا، اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اور جس نے یہ سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل کو ہونے والی بات جانتے ہیں، اس نے بھی اللہ پر جھوٹ باندھا۔ البتہ قیامت کو انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے گا، جیسا کہ بے شمار احادیث اور آیات سے بھی ثابت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو کائنات کی رتی رتی چیز کو دیکھ رہی ہے اور ہر لمحہ ان کی خبرگیری کر رہی ہے، ان کی ہر چھوٹی موٹی ضروریات کو بھی پوری کر رہی ہے۔ اللہ کی ذات۔ آیت نمبر 104: قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفیظ۔ تمہارے پروردگار کی طرف سے بصیرت افروز دلائل آ چکے ہیں، اب جو شخص بصارت سے کام لے گا تو اس کا اپنا ہی بھلا ہے، اور جو اندھا بنا رہے گا اس کا نقصان بھی وہی اٹھائے گا، اور جو اندھا بنا رہے گا اس کا نقصان بھی وہی اٹھائے گا، اور میں تم پر محافظ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی معرفت کے لیے بہت سے ایسے دلائل اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے کہ اگر کوئی شخص ان دلائل پر غور و فکر کرنا چاہے تو حقیقت کو پا لے گا، اور یہ اس کے لیے کافی ہیں۔ اگر پھر بھی نہ سمجھنا چاہے تو وہ خود ہی اپنے نقصان کو ذمہ دار ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہ میں تم پر نگران نہیں۔ بے شمار آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا۔ آیت نمبر 105: وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اسی طرح ہم اپنی آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، مختلف پیرائیوں میں بیان کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ منکرین حق یہ نہ کہنے لگ جائیں کہ تو نے تو کسی سے پڑھ لیا ہے، اور اس لیے بھی کہ جو اہل علم ہیں ان پر آیات کو واضح کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیات کو مختلف طریقوں سے پھیر پھیر کر بیان کرنے کا مقصد ہے کہ انسان کو کسی نہ کسی طرح سمجھ میں آ جائے۔ اگر ایک طریقے سے سمجھ نہیں آتی تو اسے دوسرے طریقے سے سمجھ آ جائے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہدایت نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ ہم ان آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ ہر سمجھنے والا سمجھ جائے، لیکن جن لوگوں نے کچھ فہمی سے کام لینا ہوتا ہے، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی غلطیاں نکال دیتے ہیں، متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ایسی کڑیاں میں لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کسی طرح ثابت کر سکیں کہ اس امی نے ایسا کلام یقیناً کسی عالم سے پڑھا۔ اس امی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام کہیں سے پڑھا ہے۔ وہ کسی بھی طرح یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔